اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو کائنات کا نقشہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ انسانیت سسکیاں لے رہی تھی، ظلم و زیادتی، جور و جبر کا بازار گرم تھا، اور سگا باپ بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، یتیموں کو دھکے دیے جاتے تھے، غلاموں کی کوئی توقیر نہیں تھی، مائیں اور بہنیں عزت اور وقار کی مسند پر نہیں تھی، بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب بیواؤں کی سسکیاں، یتیموں کی آہیں، غلاموں کی پکار، قیدیوں کی چیخیں اور صحرائے عرب میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی چیخیں عرش معلیٰ سے ٹکرانے لگیں تو رب کو دکھی انسانیت پہ رحم آ گیا۔ اللہ نے آمینہ کی گوش میں محمد عربی کو مبعوث کروا دیا۔ اجالے ہی اجالے ہو گئے، سویرے ہی سویرے ہو گئے، روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی۔ پھر غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی۔ وہ بلال جن سے چکیاں پسوائی جاتی تھی، جن کے جسم میں میخیں ٹھوکی جاتی تھی، تپتے ہوئے صحرا پہ لٹا کے جن کے جسم پہ کوڑے لگائے جاتے تھے، میرے حضور معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں اے بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے، میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ بلال کی ساری زندگی کی تھکن دور نہیں ہو گئی ہوگی جب میرے حضور نے یہ فرمایا ہوگا۔ ایک شخص مدینے میں رہتا تھا جس کا نام اسود تھا، رنگ کا کالا تھا، ذات کا غلام تھا، کوئی پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت غلاموں کی کوئی توقیر نہیں تھی، اونچ نیچ کا زمانہ تھا۔ وہ شخص معاشرے کی تلخیوں سے تنگ آ کر میرے حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں اسلام لے آتا ہوں تو مجھے اسلام میں کیا ملے گا؟ میرے حضور مسکرا کے بولے اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے بھی اسلام میں وہی ملے گا جو اسلام نے ابو بکر و عمر کو دیا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر اسلام اتنی عزت دیتا ہے تو پھر دیر کاہے کی ہے؟ حضور میں کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ حضور اگر اسلام اتنی عزت دیتا ہے تو پھر حضور میں کلمہ پڑھ کے پہلے مسلمان ہوتا ہوں۔ تو غلاموں کو غلامی سے نجات ملنے لگی۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اور زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے اور انہیں معاشرے سے داد بھی ملتی تھی، معاشرے سے وہ فخر کرتے تھے، میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے ہو، لیکن سنو الفاطمہ تو بضعۃ منی، میں محمد تمہیں کہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور میرے حضور نے ماں کو عزت دی۔ حجرہ عائشہ سے ایک دن مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان اقدس سے چھم چھم آنسو برس رہے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے حضور فرماتے ہیں اے میرے غلاموں آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے، آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ حضور ماں کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے حضور کی والدہ ماجدہ کا جب انتقال ہوا، حضور دیارے، حضور ابوا کے ریت کے مقام پر تھے، ابوا کے ریت کے ٹیلوں پہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا کو سخت بخار ہوا۔ آپ سمجھ گئی کہ یہ بخار مجھے جان لیوا ثابت ہوگا۔ آپ کے ساتھ حضرت ام ایمن تھی، تو حضرت سیدہ آمینہ نے حضرت ام ایمن کو بلایا اور حضور کا ہاتھ حضرت ام ایمن کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اے ام ایمن میرے بیٹے کو امیر قریش عبد المطلب کے پاس بحفاظت پہنچا دینا۔ اور پھر میرے حضور کی والدہ نے حضور کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور طریق ساز جملے کہے جو آج بھی سیرت کی کتب میں رقم ہے۔ میرے حضور کی والدہ فرماتے ہیں بیٹے کل حی میت کل کبیر بال کل جدید یفنا وَأَنَا مَيْتَةٌ وَذِكْرِ بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُغْرًا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر باقی چیز نے فنا ہونا ہے، ہر زندہ نے دنیا سے جانا ہے۔ بیٹے میں بھی تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا، میرا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، کیونکہ میں تیرے جیسا ستھرا اور پاکیزہ محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیونکہ میں تیرے جیسا پاکیزہ محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس لیے میرا ذکر قیامت تک کے لیے باقی رہے گا۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئی، ہنستا چمن خاموش ہو گیا۔ میرے حضور ماں سے لپٹ جاتے ہیں
لپٹ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان آپ کیوں نہیں بول رہی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہی۔ حضرت سیدہ آمینہ کیونکہ جانے والے واپس نہیں آیا کرتے ہیں، تو میرے حضور نے پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ کالے پتھروں کی اپنی ماں کی قبر بنائی اور اوپر آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا، پھر جہاں تک ماں کی قبر نظر آتی رہی میرے حضور ماں کی قبر کا دیدار کرتے رہے۔ جب ماں کی قبر نظر آنا بند ہو گئی، حضرت ام ایمن کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں امی جان آپ جانتی ہیں اس وقت اب دنیا میں میرے آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ پھر ساری زندگی حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہا نے میرے حضور کے ساتھ پیار کیا۔